الوداع جمعے کی نماز عمر فاروق مسجد میں ہوئی مکمل۔ امن چین کی مانگی گئی دعا۔ مراد آباد کے منڈا پانڈے چھیتر کی گرام پنچایت تلبت پور استھت عمر فاروق مسجد میں ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی الوداع جمعے کی نماز شانتی پورن ماحول میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر بڑی سنکھیا میں نمازیوں میں مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کی اور ملک میں امن چین، بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ مسجد کے امام قاری محمد مرشید نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت بتاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر مانی جاتی ہے۔ اس مبارک رات میں کی گئی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے نمازیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ ساتھ ہی سماج میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھاوا دینے کا سندیش بھی دیا۔ الوداع جمعے کی نماز کے دوران مسجد پریسر میں شانتی کا ماحول بنا رہا۔ نماز کے بعد نمازیوں نے دیش اور سماج میں امن چین، ترقی اور خوشحالی کے لیے خاص دعائیں کی۔ اس اوسر پر چھیتر کے کافی لوگ موجود رہے اور سبھی نے ایک دوسرے کو رمضان کی برکتوں کی دعا کی۔ سماچار ٹی وی سے شاویز خان کی رپورٹ۔ قدر کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اپنے بستر کو سمیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کر کے گزارا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے، اپنی امت کو ایسے موقعوں پر بھی یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں بھی تو ہم اس شب قدر کی حقیقت، اس شب قدر کو حاصل ضرور کریں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ پچھلی امتوں میں بعض اللہ کے لیے سجدہ کریں، اللہ کے لیے رکوع کریں، اپنے نبی پر درود بھیجیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کے لیے پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، جس طرح سے یہ دنیا کا ایک عام سا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بازار بند ہونے کو ہوتا ہے یا کوئی منڈی بند ہونے کو ہوتی ہے یا کوئی کمپنی بند ہونے کو ہوتی ہے تو تاجر لوگ، بزنس مین اپنے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیتے ہیں کہ اس کے بند ہوتے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ نفع ضرور اس سے حاصل کر لیں۔ جتنا ہاتھ لگ رہا ہے اتنا اس سے نفع کمائیں، بند تو اس کو ہونا ہی ہے۔ اسی طرح سے یہ رمضان کا بازار بند ہونے کو ہوئے، ختم ہونے کو ہوئے، ہم ایڑی چوٹی کے زور لگائیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ شب محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، یعنی انسانوں کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں اس زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو خوریزی کرے گی، فساد کرے گی، جھگڑا کرے گی، آپس میں لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، اور وہ کون سا گناہ ہے وہ جو نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی تحمید کرتے ہیں، آپ کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر آپ اس قوم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جن باتوں کو میں جانتا ہوں تمہیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ
اللہ کے لیے سجدہ